خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور بڑا اچھا لگتا ہے جی خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور ہمارا دین و دنیا کا سیگمنٹ آ گیا ہے. اور ایک چیز آپ لوگ کو دیکھیں پلیز، آج میں بھی اپنی ڈائری لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، ایک پین لے کر بیٹھی ہوں، آپ لوگ بھی لے کر بیٹھیں، اور ہم جو بھی آپ کو قرآن کی آیت بتا رہے ہیں اس کو آپ لکھ لیں، اور تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہیں. جتنی جلدی میں ہمیں جو ہے ایوب بھائی بتائیں گے تو آپ نے وہ بھی لکھنا. یہ جب آپ چیز لکھ لیتے ہیں تو یہ کہ آپ کو دوبارہ سے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی سبجیکٹ کے بارے میں. تو آج بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اور ہم سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ جو آپ کو جو ہے کوئی قرآن سے کوئی تعویذ دے، یا پھر آپ کو کوئی پڑھائی دے، یا پھر یہ کہ ایک ریکی نام کی ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے جس کو جو ہے بہت زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں. تو ان سب کے بارے میں آج ہم بتائیں گے کہ بیسک یہ کیا ہے، اور یہ کہ سب صحیح ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو ان سب کی ڈیٹیل بتائیں گے. ہمارے ساتھ ایوب بھائی موجود ہیں، ریلیجس اسکالر، جو آپ کو ان سب چیزوں کی ڈیٹیل بتائیں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ایک اور سبجیکٹ ویری انٹرسٹنگ، بہت اچھا سبجیکٹ ہے یہ. اور ہمارے یہاں پہ یہ کہ لوگ اکثر جو ہے اپنی پریشانیوں میں بھول جاتے ہیں بہت ساری باتیں، اور وہ فالو کرنے لگتے ہیں ان چیزوں کو جو بس کچھ ہو جائے، کسی چیز سے کوئی کام ہو جائے. سب سے بہترین چیز ہے انسان کی اپنی پرسنالٹی کو بدل دینا، جو قرآن کے ذریعے بدل سکتے ہیں، اچھی بنا سکتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں بھی کچھ وضاحت جاننا چاہیں گے، کیا ہے ایکچولی، تھوڑا سا اس کی پہلے آپ ڈیٹیل بتائیں. پھر یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی دو چیزیں اس کے پاس ہیں. ایک تو اس کا بدن ہے، باڈی ہے، اور دوسری اس کی نفسیات ہے. یہ دونوں کا قرآن مجید میں بڑا واضح ذکر ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے، ایک باڈی اور ایک نفسیات کا. جو جسم ہے اس میں تو پرابلم آنی ہے، کبھی چوٹ بھی لگنی ہے، کبھی زخم بھی ہونا ہے، کبھی اسکن ڈیزیز ہوگی، کبھی فریکچر ہوگا، کبھی کارٹلیج خراب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام لوگ دنیا کے سمجھتے ہیں. آنکھیں خراب کے دوا لے لیتے ہیں. ایک سائیکولوجیکل بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں. ان نفسیاتی بیماریوں کے بھی آج سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، اور میڈیکل سائنس نے اس میں بھی ترقی کی ہے، اور اس کی بھی بیماریوں کی انہوں نے میڈیسنز ایجاد کی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. یہ دو بیماریوں. ایک قرآن مجید کے اندر ایک تیسری بیماری ہے جو پوری دنیا کا انسان اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، اور وہ بیماری کا نہ کوئی ڈاکٹر ہے. وہ بیماری کا قرآن مجید میں شفا کا بھی ذکر ہے. اور ان تینوں بیماریوں کا جب ہم دیکھیں گے تو تینوں بیماریوں کو قرآن مجید اس کا علاج بتائے گا. اور تیسری بیماری جس کا کہ لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں 12 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کو اللہ نے ایک سینٹنس کے ساتھ بتایا، فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ان کے دلوں میں ڈیزیز ہے. فی قلوبہم مرض، یہ بات قرآن مجید میں 12 ٹائمز آئی ہے، 12 دفعہ. اب یہ کون سا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ نہ یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس مرض کو دور کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس کا ذکر ہے. اور قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی انسان اس والے مرض کی شفا نہیں دے سکتا. اب ہم اس کو پہلے چھوٹا سا اینالائز کرتے ہیں، اس کے بعد تینوں بیماریوں کا میں آپ کو علاج بتا دوں گا قرآن مجید سے. اور پھر ہم الٹیمیٹلی تمام جو عقیدے چل رہے ہیں اس کو ہم اینالائز کر لیں گے، اور لوگ خود کنکلوڈ کر لیں گے کہ کیا لوگ بتا رہے ہیں اور کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 8 سے لے کے 12 تک میں آیت پڑھتا ہوں. ان آیات کے اندر جو 10 نمبر آیت ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، فی قلوبہم مرض. ٹھیک ہے، لیکن میں 8 سے شروع کروں گا تاکہ لوگوں کو بیماری پتہ چل جائے بیماری کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائے. وما ہم بمومنین، اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، سوائے اپنے نفسوں کو. وما یشعرون، اور اس کا شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے. بیما کانو یکذبون، جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر تم فساد مت کرو. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ،
وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، فساد نہیں کر رہے. اچھا یہ کلیئرلی بات کیجیے. اللہ کہہ رہے الا انہم هم المفسدون، ہاں وہی مفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کا اس کا شعور نہیں ہے. اب یہ وہ قابل رحم لوگ مطلب ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں یہ گے وہ وہ کر دیں قابل گے. رحم لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں غلط کام کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. اصلاح کرنا، کسی کو زبردستی اصلاح کرانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فساد کے زمرے میں دیا ہوا ہے. تو اب اس کے بارے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا. اور سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت میں مرضا کی جگہ رجسن لکھا ہوا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا. اللہ کہہ رہے وہاں یہاں رجس کہتے ہیں فلتھ اینڈ ڈرٹ، یعنی ہم کہتے ہیں بڑا فلتی ہے اور ڈرٹی آدمی ہے یہ. اللہ نے اس کو عربک ورڈ ہے رجسن، اور مرضن، مرضن کا مطلب مریض، رجسن کا مطلب فلتی اینڈ ڈرٹی. ایسے لوگوں کو مریض قرار دے دیا. اس کو اللہ نے بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے شفا نازل کرتے ہیں مومنین کے لیے. یعنی جو لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہیں، ان کے تو دلوں میں ہو گیا مرض، اور جو اللہ اور وہ فساد برپا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے. اچھا یہ مطلب وہ انوسینٹ لوگ ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل پرفیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے جنت میں ہی جانا یہ کر کے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے اور اس کی شفا قرآن میں ہے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے انسان کے رونگ عقیدوں کی، جس کی بنیاد میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں فساد ہے. کوئی بھی مذہب کا آدمی کسی کو دوسرے کو قتل کیوں مذہبی آدمی کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں رائٹ ہوں. اچھا ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو رائٹ کہہ رہا ہے اور اس کے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض کہا ہے، اس کو کہا ہے بیمار آدمی، جس میں سورہ بقرہ کی آیت میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا بنی اسرائیل کی آیت میں کہ 17 سورہ 82 آیت جس میں ان کی شفا بھی دی ہے. شفا اللہ نے قرآن میں دی ہے، قرآن میں دی ہے. اچھا ایک اور قرآن مجید میں آیت ہے سورہ یونس 10 آیت نمبر 57. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہاری طرف موعظہ کہتے ہیں واز سرمن، تمہاری پاس ہماری طرف سے واز و سرمن آ گیا. وشفاء لما فی صدور، اور یہ شفا ہے جو سینوں میں ہے. یعنی یہ اس بیماری کی شفا ہے جو سینوں میں لوگوں نے چھپائی ہوئی ہے، جس کا حال اللہ جانتا ہے. اللہ کی نظر میں انہوں نے اپنے سینوں میں جو چھپایا ہوا بیماری کو، اس بیماری کی بنیاد میں لوگ فساد کر رہے ہیں اور دنیا میں قتل و غارت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ سوچیں کتنا، اگر آپ ایمانداری سے سوچیں کیا یہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس نہیں ہے ایک آدمی کی کہ میں کسی آدمی کو جا کے قتل کر دوں اس بنیاد کے اوپر کیونکہ میں فلاں مذہب گھرانے میں پیدا ہوا اور اس بنیاد کے اوپر میں آ کے کسی مسلمان کو قتل کر دوں. آپ بتائیے کیا فرض کیا، کسی نے مذہب کے نام کے اوپر پوری ٹرین جلا دی تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مذہبی ایکسٹریمسٹ تھا نا جس نے پوری ٹرین جلا دی. بالکل. یا جو پورا جہاز اڑا دیا. یہاں پر بھی ہمارے کراچی میں یا ہمارے پاکستان میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں. مذہب کے نام کی بات کر رہا ہوں، جو بیماری ہے نا وہ مذہبی بیماری ہے، بیسیکلی مذہب. ہمارے ساتھ جو کالر ہیں سعودیہ سے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی آپ کا سوال؟ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں ایوب صاحب سے. جی جی آپ بات کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، یہ جو باہر جو ہے نا تو دعا لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے عاملوں سے دوسروں سے؟ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا سوال آپ کا، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ اس کا جواب سنیے گا. جی ہم میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ فار ایگزامپل ان کے سوال کو ہم بیماریوں سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے کہ بیماریوں کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں دعاؤں کے لیے. ہاں ہاں. تو قرآن مجید سے پہلے کانسیپٹ سمجھتے ہیں اور دعاؤں کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ 26 ہے، سورہ شعراء 26 آیت نمبر 80. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے، اب یہ بات ہو رہی ہے فزیکل بیماری کی. ہاں جی. یعنی کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بھی بیماری جو ہو جاتی ہے، اس فزیکل بیماری کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے جب وہ بیمار ہوئے
تو انہوں نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو ہی شفا دیتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. تو اچھا جس میں جو ہے وہ بیماری کی بات. اب میں دوسری بات کرتا ہوں. اب یہ پہلی بات تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ قرآن مجید سے جو سب سے خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کو قتل و غارت شروع کر دیتا ہے، اور میں نے مثال دی، ٹرینیں جلا دیتے ہیں، جہاز جلا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، بم سے اڑا دیتے ہیں، وہ تمام، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں فوکس کسی ایک ہم اس خطے کو نہیں کر رہے، پوری دنیا کے اندر یہ مذہبی ایکسٹریمسٹ لوگ موجود ہیں، جہاں پر مسلم ہو یا نان مسلم، ہر اور کوئی جو یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ اور آخرت کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایتھیسٹ نہیں ہے، ریلیجس لوگ ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں، دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں اور دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمانوں میں ہو چاہے وہ نان مسلمانوں میں ہو، لیکن ریلیجس لوگ ہیں یہ. تو یہ تمام کے تمام یہ بات کرتے ہیں. اب ہمارے کیونکہ انوائرمنٹ میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے لگے گا دیکھیں ساری کی ساری بات ہم اپنے انوائرمنٹ میں بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ خطرناک بات خطرناک بیماری یہ، اور اس کا شفا قرآن مجید میں ان کو خود نہیں پتا کہ فلاح کیسی ہونی، لیکن وہ فلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلاح کی بات کر رہے ہیں اور اصلاح کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی اس بیماری کی جو قرآن مجید میں ایسی بیماری ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 دفعہ ذکر کیا، اور اس کو پورا قرآن مجید جب آپ دیکھیں گے منافقت جو ہے قرآن میں وہ بیسیکلی یہی ہے، وہ بیسیکلی بیمار آدمی ہے، جو کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ نساء 4 آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہی والی بات ہوگی جو میں نے، یہی لوگ وہ منافق ہیں، اب وہی لوگ منافق ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ خادم، وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، بے دری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اب نماز جو وہ کوئی غیر مسلم تو نہیں پڑھ سکتا، بعد منافق مسلم کی ہوئی ہے. اب بنیاد یہاں پہ تو بالکل منافق ڈائریکٹ آ گیا. اب آپ تو وہاں پر منافق ورڈ نہیں تھا، یہاں ڈائریکٹ منافقین بھی اس میں انکلوڈیڈ ہو گئے. ٹھیک. اچھا پچھلی والی جو آئی تھی، سوری میں اس میں ایڈ کر دوں، وہاں پہ یہ بات لکھی تھی، بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ وہاں یہ لکھا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. اب دیکھیں اس بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا، یعنی اگر وہ اپنی بیماری درست نہیں کریں گے تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. باقی تمام بیماریوں کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے شفا کے لیے، اس میں شفا نہیں دے رہا، وہ عذاب دے رہا ہے. لیکن اس کو کیسے ختم کیا جا سکے؟ چلیے ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہم جو ہے مزید آپ کو اسی ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں اور کیسے کیسے ہماری ایسی کہ ایسے لوگ جو خود تو جانتے نہیں ہیں کسی بھی عمل کو، لیکن وہ دوسروں کو جو ہے کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو قرآن، اور وہ جو ہے تھرو قرآن بھی کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اپنی مرضی سے تعویذ وغیرہ سب چیزیں بھی دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ایک تو وہ شخص ہو گیا جو یہ سب کر رہا ہے، ایک وہ شخص اس کے پاس بھی جا رہا ہے، تو دونوں کا ہی گناہ برابر ہوا نا؟ دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ لاشعور ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بہت. اچھا، اور اگر جو کیور کس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی میں تبدیل کرے، اس کا کیور اس کا یہی ہے کہ قرآن مجید سے وہ ہدایت حاصل کریں اور بیماری اور شفا کا کانسیپٹ کو سمجھیں. سمپل سی بات ہے. اچھا کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا فریکچر ہو جائے اور وہ کسی سے پڑھوانے چلا جائے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل سا آئی کیو لیول کا آدمی بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ فریکچر سے پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی چوٹ لگ جائے وہ پڑھوانے نہیں جا رہا، اس کو پتا ہے کہ اس کا کامن سینس ہے نا، لیکن وہ چیز جس کی اویئرنیس نہیں ہے اس کو باڈی کی، اس میں وہ پڑھوانے جا رہا ہوتا کہ ایک پین ہے ختم نہیں ہو رہا، اندر کیا چیز ہے اس کو نہیں پتا. تو اس جگہ پہ وہ مطلب اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتا. اب ہم بات کرتے ہیں دوسری بیماری کی جو معاشرے کے اندر دوسری بیماریوں کے باقاعدہ ریکی اور تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہے اس میں پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. بالکل قرآن مجید میں اگر آپ سورہ بقرہ 2 ہے اس کی 183 نمبر اور 184 نمبر آیت نوٹ کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے جیسے تم سے پہلے لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مریض کا ذکر کرے گا. ایام معدودات، گنتی کے ہیں وہ چند دن، ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو مریض ہو سفر میں، بتائیے یہ والا مریض جو ہے کیا وہ والا دل والا مریض ہے قلوبہم مرض ہے یا یہ کوئی اور مریض ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو
تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے روزوں کی. اس کا مطلب ہے یہ والا مریض وہ ہے جو ہماری فزیکلی پرابلم آ رہی ہے یا نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی پرابلم میں آ گیا اور وہ دوائیں کھا رہا ہے اور اس کے اپنے کیور کے لیے کر رہا ہے. تو ایک تو وہ والا مریض ہے. یہ مریض, اب اس کا مریض کا قرآن مجید میں 8 دفعہ ذکر ہے اور ہر جگہ پہ جب آپ پڑھیں گی تو آپ خود پہچان دیں گی کہ یہ مریض جو ہے وہ والا نہیں ہے, یہ وہ دوسرا مریض خود پہچان دیں گی, کیونکہ وہاں لکھا ہوگا نماز کی حالت میں بھی سب جگہوں پہ مریض ہو تو تم یہ کر لو, تو وہاں پر آپ خود پہچان دیں گی یہ لفظ مریض جو ہے یہ ہمیں فزیکل میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ہے. کسی کو دل کی بیماری ہے, کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, وہ اس کا وہ مریض الگ ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ والی مریض. اور تیسری بات قرآن مجید کے حساب سے وہ لوگ جو فائنینشلی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, فائنینشلی کرائسس میں آ جاتے ہیں, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک فائنینشیل کرائسس اور ہوم کرائسس, اس کی وجہ سے ڈپریشن ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں وہ جب اگر کنٹینیوس رہے گا تو وہ مریض ہو جائے گا. تو یہ والا کون سا مریض؟ یہ الگ ہو گیا. یہ مریض وہ ہو گیا جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا قرآن مجید میں ذکر اگر وہ قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہوگا تو وہ اس مرض کو بھی کنٹرول کر لے گا بیفور ٹائم. وہ کیا ہے سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 155, 156, 157. یہ میں صرف ایک فاسٹ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے ٹائم کی لمیٹیشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف, کچھ بھوک اور جانوں اور مالوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیں. اگر لوگ صبر کرنا شروع کر دیں تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں گے اور وہ کیور کر لیں گے. خود کنٹرول, یہ شفا خود بخود کر لیں گے وہ. یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میڈیکل سائنس ہے, اس میں جو چیزیں ہیں جو میڈیسنز دی جاتی ہیں اس کی شفا کا کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے یا کوئی یہ سائنسدانوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ تمام میڈیکل سائنس میں جو بھی میڈیسنز ہیں یہ جو بنائی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک آیت کی بنیاد کے اوپر ازل سے چل رہی ہیں جب سے دنیا بنی ہے. وہ ہے سورہ نحل 16 ہے, اس کی 68 اور 69 نمبر آیت ہے. اس سے میں یہ بات ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنی میڈیسنز بنتی ہیں اس کا تعلق اس کانسیپٹ سے ہے, اور وہ چاہے قرآن مجید اس کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن وہ اس کانسیپٹ کو جانتا ہے کیونکہ اس کے انوائرمنٹ میں موجود اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. قرآن وہاں نہیں ہے لیکن وہ کانسیپٹ ہے موجود ہے. اب دیکھیں یہ سورہ نحل 16 کی 68 نمبر آیت ہے. جب آپ آیت کو پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہد کی مکھی کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور اللہ کہہ رہا ہے وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے اوپر أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, کہ وہ بنائے پہاڑوں کے اوپر اور درختوں پر اور اونچی جگہوں پر گھر بنا لے. آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر وہ کھائے ہر ثمرات میں سبلا, اور وہ اپنے رب کے راستے پر سر جھکا کے انکساری چلتی جائے. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ شہد کی مکھی کو. اللہ کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کو وہی کی کہ ثم کلی من کل الثمرات, کہ وہ تمام پھلوں میں سے وہ کھائے. اور اس کا فسلوکی سبلا, پس وہ چلتی چلی جائے راستے پر ربی کا, تیرے رب کی, اللہ کے رب کے راستے کی پہ چلے. یعنی شہد کی مکھی اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے جو شہد نکالتی ہے. ذلولا انکساری کے ساتھ. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ, اور پھر ان کے اندر سے نکالے جاتے ہیں, نکلتے ہیں مختلف رنگوں کے مشروب جس سے شہد بنتا ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اب سنیں, لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا, میں اس بات کو 100% مانتا ہوں. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس میں مسلمانوں کے علاوہ ترقی کی, لیکن ان کے پاس شہد کی مکھی اور یہ کانسیپٹ تو موجود ہے ہر جگہ پہ. تو اب انہوں نے دیکھے دنیا جب سے بنی ہے, جب سے شہد کی مکھی ہیں, اور شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ پروسیس سمجھایا کہ کس طریقے سے اس نے مشروب نکالنے ہیں, اور اس مشروب کے اندر انسانیت کے لیے شفا ہے. آپ کسی بھی شیلف پہ چلے جائیں جہاں یہ بکتا ہے, وہاں پہ مختلف رنگوں کی یہاں لکھا ہے مختلف الوانہ, اس کی مختلف رنگتیں ہیں. ان تمام رنگتوں کے شہد رکھے ہوتے ہیں, کوئی انہوں نے بنائے نہیں ہیں, وہ ان پھولوں سے اور پھلوں سے نکلتے ہی ویسے ہی ہیں. اور اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے شفاء للناس, انسانیت کے لیے شفا ہے.
حکمت کی میکسیمم میڈیسن جو ہیں وہ بنتی ہیں شہد سے، ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک کی میکسیمم میڈیسن جو ہیں وہ بنتی ہیں فروٹ شوگر سے. شہد بھی فروٹ شوگر ہے، اس سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دنیا میں جتنے اب آپ جائیں گے صبح کے ناشتوں میں پوری دنیا میں بہت زیادہ شہد کھایا جاتا ہے، اور شہد جو ہے وہ بڑا آلٹرنیٹ سمجھا جاتا ہے. نان مسلم میں دیکھیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے نان مسلم جو ہیں وہ شہد کو شفا جانتے ہیں، اس کی شفا سے ایکسٹریکشن کر رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ فارم بنائے ہوئے ہیں. ان فارمز کے اندر اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اس شہد کے اندر دیکھیں کیا کوالٹیز ہیں. یہ اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے. اگر آپ کی کوئی چوٹ لگ جائے، اگر آپ اس کو لگائیں گے تو یہ بہت فاسٹ ہیل اپ ہوگا. اگر جل جائے گا ہاتھ اس پہ لگائیں گے، فاسٹ وونڈ جو ہے نا ہیل اپ ہوگا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہیں وہ یہ ساری میڈیکل سائنس نے دریافت کر کے اور میڈیسن اسی فارمولے پہ بنانا شروع کر دی. اور دنیا میں انہوں نے جو ہربل میڈیسنز ہیں وہ ہربل میڈیسن جو ہیں اسی فارمولے پہ بن رہی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ روبینہ جی ہیں لاہور سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. روبینہ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کا جی سوال؟ اللہ کا شکر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 20 سال کی. جی جی. تو اس کا جو ہے میں نے وہ بائی برتھ ہی یعنی ایپیلیپٹک ہے. ہاں جی. تو اس کا روحانی اور میڈیکیٹڈ علاج میں تو مطلب تھک چکی ہوں کہ کوئی علاج، اور جہاں تک وظائف کا تعلق ہے تو گھر میں بھی اتنی ٹینشن کہ بچوں سے کسی بہن بھائی سے اس کا کوئی رویہ اچھا نہیں ہے. ہر وقت ہائپر رہنا اس کا، اور ہر وقت لڑائی جھگڑا گھر میں. میاں کے باپ کے ساتھ تو بالکل بھی محبت اور کوئی نہیں ہے. اچھا. ہاں جی، بہن بھائیوں سے بھی جو حالات ہیں وہ بھی نارمل نہیں ہے. بس 5 منٹ کے بعد کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ بائی برتھ ہی جو تھا ان کو مرگی جسے کہتے ہیں ایپیلیپسی، اس کا تھا، مطلب وہ چیز ڈائگنوز ہوئی تھی. اچھا. تو ہاں جی، شروع سے اس کا بائی برتھ سے اس کا علاج شروع ہوا. آج وہ 20 سال کی ہے، لیکن یہ کہ اگریسو ہو گئی ہے. وہ اگریسو بہت ہائپر بہت رہتی ہے، بہت زیادہ. ایک سوال میں ضرور کروں گی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ جو اس بیماری کے بارے میں بولا جائے کہ ان کو یہ بیماری ہے یا تمہیں تو یہ پرابلم ہے، ایسی بات تو نہیں کی جاتی بہت زیادہ ان کے ساتھ؟ نہیں کی نہیں جاتی. اب وہ خود اپنی میڈیسن کھا کے اتنی اس سے ریلیٹڈ ہو چکی ہے، وہ خود ایک آدھی ڈاکٹر بن چکی ہے کہ ذہنی طور پر وہ اس کا ہوتا ہے کہ مجھے میڈیسن دے دو، چاہے وہ صبح 5 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گی مجھے میڈیسن دے دو. اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ میں نے میڈیسن لے لی ہے تو سیٹسفائی رہے گی. ادروائز وہ پھر اس کو اسی میں رہے گی کہ مجھے میڈیسن نہیں دی گئی، لڑائی شروع ہو جائے گی. رات کو بھی اچھا چلیے صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی آن جواب دیتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے تھینک یو. سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی ایک سورہ شعراء 26 آیت نمبر 80 جو آپ پیچھے سے بھی پڑھتے آئیے گا، اس کو خود کھول کے دیکھیے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں بیماری کے لیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں مریض ہوتا ہوں تو بس اللہ ہی شفا دیتا ہے، یعنی وہ شفا دیتا ہے. یہ تو اپنی بچی کو بولیں ترجمے کے ساتھ عربی کے ساتھ ساری یاد کرے اور اس کو خود پڑھے. یہ دیکھیں پڑھنا تو اس نے ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بہتر ایکسپرٹ کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، کیونکہ یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے اور اس کا کیور موجود ہے. بالکل موجود ہے. بالکل صرف آپ کو صرف جانا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کسی کے فریکچر ہو جاتا ہے، اگر ایک ڈاکٹر اچھا نہیں ہے جس چیز کے، کیونکہ ان کو ایک بیماری ہے، اس بیماری کے ذریعے جو وہ دوسری بیماری کو وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے نا. وہ دیکھیں کیونکہ ہم اس گھر میں نہیں بیٹھے، ہمیں اس گھر کا کلچر نہیں پتا. بالکل. اگر میں پوری انوائرمنٹ کا ڈیٹا انالیسس کروں تو میں اس نتیجے میں پہنچ جاؤں گا کہ یہ بچی کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا نمبر بھی بلکہ آپ دے دیجیے گا. اور ابھی ہم تیسری اگر بیماری کے بارے میں بات کر لیں. جی ہاں. اب پوائنٹ یہ تھا کہ میں دواؤں کی بات کر رہا تھا جو میڈیکل سائنس کی ریسرچ. ٹائم بہت کم رہ گیا، یہ میرا پوائنٹ آخری تھا کہ میڈیکل سائنس کی جتنی بیماریاں ہیں جو میڈیکلی ہماری بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی دواؤں کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شہد کی مکھی سے ریلیٹ کیا ہے کہ ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی. اب سنیں، یہاں تک آپ کی 3 بیماریوں کا ہم نے ذکر کیا. کہیں کسی آیت میں یہ آیا کہ اس کو 34 دفعہ پڑھ لو، اس کو 100 دفعہ پڑھ لو؟ نہیں آیا نا. نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے کہ سورہ بقرہ 40 دفعہ پڑھ لیجیے، بھائی سورہ بقرہ کے اندر 100 سے زیادہ ٹاپک ہیں. بھائی کس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں؟ جب اگر وہاں پہ تو یہ بھی لکھا ہے بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو دی گئی ہیں، ایک ہر چیز سے ریلیٹڈ دعا. رزق کی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کی دعا ہے،
جس طرح ہر چیز کی ایک ایک علیحدہ علیحدہ دعا ہے, سیپریٹ دعائیں ہیں, لیکن یہ نہیں کہ پوری پوری آپ نے آیات جو ہے وہ پڑھی ہیں. دیکھیں آپ کو یہ جو دیکھیں جو دعا ہے وہ تو آپ کے دل سے نکل رہی ہے نا. بالکل جی, وہ تو آپ کو دل سے کہ آپ کو اگر فرض کیا مجھے بخار ہے تو میں بخار کی مانگوں گا, اس کے لیے میں کوئی قبر کی آیت تو نہیں پڑھنا شروع ہو جاؤں گا, یا موت والی آیت تو نہیں پڑھنا, یا نکاح کی آیت قرآن سے آپ کو میں کہوں سورہ بقرہ پڑھ لیجئے, تو سورہ بقرہ کے اندر 221 نمبر آیت پہ جب آپ پہنچیں گی وہاں لکھا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ, تو مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اب وہ میرا بیماری سے کیا تعلق؟ صحیح ہے, بالکل صحیح. اسی طرح طلاق کی آیت آ جائے گی, کہیں نکاح کی آیت آ جائے گی, کہیں لین دین کی آیت آ جائے گی, تو وہ مختلف آیتیں مختلف سچویشن پر ہیں. بیماری کی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی, ابھی آپ کو بتایا. اسی طرح ریلیٹڈ ہر دعا کسی سے ریلیٹڈ, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے خود کی جو پرسنالٹی کو آپ ایسا جو ہے آپ اپنے ڈھال دیں, چینج کر دیں, جس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے, اس میں چھوٹی سی بات ضرور کروں گی جانے سے پہلے, کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنے اندر کے انسان کو تبدیل نہیں کرتے ہیں, جس سے اور بھی زیادہ پرابلمز آتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور بہت ساری کچھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور بہت ساری اور نئی باتیں بھی بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن پلیز آپ لوگ جو لکھ ضرور لیا کریں آیتوں کو, اور جو ڈیٹیل بھی دے رہے ہوتے ہیں یو بھائی وہ بھی آپ ضرور لکھ لیا کریں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ لوگ اب نیکسٹ ویک جو ہم ٹیوزڈے کو انشاءاللہ یہ اپنا سیگمنٹ ہم رکھیں گے, اور ٹیوزڈے کو جو ہے آپ 10-20 سے لے کر انشاءاللہ 11 بجے تک یہ سیگمنٹ ہوگا, تو آپ لوگ جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لیں دینوں دنیا کا سیگمنٹ. اور اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اپنا. سلام پاکستان.